أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل سفر کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. لوگ اپنے اپنے ممالک واپس جا رہے ہیں اور کچھ لوگ کویت آ رہے ہیں. اور سفر کہتے ہیں وسیلے ظفر ہوتا ہے. آدمی جتنا زیادہ سفر کرتا ہے تو اتنی ہی کامیابیوں سے اللہ تعالیٰ اسے ہمکنار کرتے ہیں. سفر کی کئی قسمیں ہیں. کئی لوگ تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تجارت میں بڑی برکت رکھی ہے. خود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر تھے، اور آپ علیہ السلام کے علاوہ بہت سارے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور عموماً اس زمانے میں جتنے بھی قریش تھے وہ سارے کے سارے تجارت ہی کیا کرتے تھے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزی کا ایک بہت بڑا وافر جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھا ہے. اور کچھ جو سفر ہوتے ہیں وہ طلب علم کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ بڑا مبارک و مقدس سفر ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. اور جو لوگ طلب علم کے لیے نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اور اس کے علاوہ حتی الحیتان فی جوف الماء وحتی النملۃ فی جوہرہا لیصلون علی طلبۃ العلم، کہ اللہ اس کے فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتی ہیں، اور اللہ رب العالمین ان پر اپنے رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو کہ طلب علم کے لیے نکلتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے. تو میرے محترم دوستو، اور کچھ لوگ اپنے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اور بالخصوص کویت کی گرمی سے بچنے کے لیے جہاں پر موسم خوشگوار ہوتا ہے لوگ وہاں پر جاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے سفر میں بہت ساری چیزیں رکھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر فرمایا کہ فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ ان لوگوں کا انجام انہوں نے نہیں دیکھا جو کہ ان سے پہلے تھے. اللہ رب العالمین نے کیسے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص، کہ ہم لوگوں نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو اور کتنے زمانے کے لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا. کانوا اشد منہم بطشا، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور مال و دولت کی زینت اور دنیا داری ان کے حصے میں اس سے زیادہ وافر مقدار میں آئی ہوئی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو دے رکھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنقبوا فی البلاد، زمین میں سیر کرو، هل من محیص. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا تو کیا ان کو
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا دلانے والا یا بچانے والا کوئی تھا اس روئے زمین؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں۔ تو سفر کی جو غایت اور جو مقصد ہوتا ہے، یا تو تجارتی ہوتا ہے، نہیں تو طلب علم کے لیے، یا نہیں تو فکر معاش کے لیے، جیسا کہ ہم لوگ اپنے ملکوں اپنے بستیوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ایک آدمی اگر حلال رزق حاصل کرتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ثواب رکھا۔ جب آدمی سفر کے لیے نکلے تو میرے محترم دوستو یاد رکھے کہ اس کا جو سفر ہے اور دنیا کا ہر سفر انسان کے سفر آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ جس طرح ہم یہاں پر آئے، چند سال رہے، اور پھر یہاں سے پھر ہم لوگوں نے ہم رخت سفر باندھے اور پھر اپنے ملکوں کو گئے، تو دنیا بھی اسی طرح کا کہ نزلنا ہا ہونا سمر تحلنا قزت دنیا نزول و ارتحال۔ ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر یہاں سے ہم نے اپنا بوریا بستر باندھا۔ دنیا بھی بس ایسی ہی آنی جانی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو یہی بتایا کہ کن فی دنیا کا انکا غریب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ تم کوئی اجنبی آدمی ہو اور عابر السبیل، یا کوئی مسافر۔ جس طرح مسافر اس کی صبح پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، شام کہاں بسر ہوتی ہے، اس کا کوئی ٹھور ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو بالکل انسان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کب کون زندہ ہے، کب کون اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ اور عالم یہ ہے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جس طرح مسافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اسی طرح انسانی زندگی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام کرو تو پھر صبح ہونے کا انتظار نہ کرو، وخذ لصحتک قبل سقمک ولحیاتک، اپنی صحت کو غنیمت جان لو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی زندگی کو غنیمت جان لو اپنی موت سے پہلے۔ فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کل کے کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئے کبھی اور نہ کل آئے گی، کل تو کیا ہے یہ پل کا بھروسہ نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، انسان کا ہر سفر اس کے سفر آخرت کو یاد دلاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اے انسان تو بھی ایک مسافر ہے۔ جس طرح دنیا میں تو سفر کرتا ہے تو سب سے لمبے سفر کے لیے تو اپنی تیاری کر، اور وہ ہے سفر آخرت۔ میرے محترم دوستو، جب انسان سفر کے لیے جائے تو اس کے سفر کے احکام و مسائل کیا ہیں، اور اس میں انسان کو کون سی چیزیں اختیار کرنی چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پر رخصت ہو رہا ہوں، فاوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تم جہاں کہیں بھی رہو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ انسان عموماً بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے عیش و عیاشیوں کے لیے سفر کرتے ہیں، ایسے ممالک میں جو کہ اجنبی ممالک ہیں تو جاتے ہیں داد عیش دینے کے لیے، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور وہاں پر کچھ بھی بے حیائی، کچھ بھی برائی پوری کھلی آزادی کے ساتھ تم کرو تو کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوتا، نہ تو تمہارا کوئی باپ ہوتا ہے، نہ تو کوئی چچا ہوتا ہے، قرض کے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر کو بھلا دے تو میرے محترم دوستو وہ کہیں بھی برائی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، چاہے جہاں بھی تم رہو، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، کوئی جاننے والا ہو کہ نہ ہو، اجنبی ملک ہو کہ یا اپنا ملک ہو، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھو، چاہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کمال ایمان، کمال تقوی قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتقی محارم اللہ تکن عابد الناس، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے تم بچتے رہو، تکن عابد الناس، تم سب سے بڑے عابد و زاہد بن جاؤ۔
کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس سے بچو. تم بہت بڑے عابد و